وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً دیے تھے ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں واضح، طوفان 1، جراد 2، قمل 3، دفادع 4، دم 5، عصا 6، ید بیضا 7، اور سنون کا سالی 8، نقص ثمرات 9۔ ابن ابی حاتم نے گنے اپنی تفسیر میں 9 معجزات، 9 ستارے سب کو پیارے۔ مفتی محمود کے قومی اتحاد کے 9 ستارے تھے۔ طوفان 1، جراد 2، قمل 3، دفادع 4، دم 5، عصا 6، ید بیضا 7، سنون یعنی قاد سالی 8، نقص ثمرات 9۔ 9 معجزات اللہ نے دی۔ فاسأل بنی اسرائیل، پوچھئے اسرائیلیوں سے، اذ جاءہم، جب حضرت ان کے پاس آئے، فقال لہو فرعون، کہا حضرت موسیٰ سے فرعون نے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں سمجھتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ کہ تم پر سحر ہوا ہے۔ پورا قصہ مختصر کر کے خلاصہ نکال دیا کہ حضرت موسیٰ معجزات لے کر کے جب آئے تو پہلی گفتگو فرعون سے ہوئی، اسی کو سیدھا کرنا تھا۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو جواب میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر کہیں سے جادو ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ نہیں حضرت، نہیں حضرت، سر 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 خر خر خر۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ نہیں اتارے یہ معجزات الا رب السماوات والارض، مگر آسمان و زمین کے مالک نے، بصائرہ، آنکھیں کھولنے کے لیے۔ اتنی واضح معجزات لایا ہوں اور پھر بھی نہیں مانتے ہو اے فرعون۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور میں سمجھتا ہوں اے فرعون تو غرق ہونے والا ہے۔ صبرہ کے معنی ہلاکا، صبور موت کو کہتے ہیں، مسبور جس پر موت واقع۔ جملے کو دیکھو، اس نے کیا کہا تھا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، تو حضرت نے فرمایا انی لاظنک یا فرعون مسبورا۔ جب یہ کہے الا بلا گردن مولا، طور توائے ردی بدی گردن مقتدی، جیسے سوال ویسے حال۔ سوال جس طرح واقع ہو جائے دشمن کا، کوشش کرو کہ جواب اسی طرح ہو۔ بھٹو تقریر کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پر، کوئی سرنیازی جوش میں آیا تھا، اس کو خوش کر رہا تھا، کہنے لگا یہ بھٹو آفتاب ہے، ہم اس کی شعائیں اور کرنیں ہیں، یہ پھول ہیں، ہم اس کے شگوفے اور کلیے ہیں۔ تو کسی نے پیچھے سے کہا یہ دیگ ہیں اور تم اس کے چمچے ہو، یہ دیگ ہے تم اس کے چمچے ہو۔ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا وانی لاظنک یا فرعون مسبورا۔ اس نے کہا آپ مسحور ہے، تو حضرت نے فرمایا آپ مسبور ہے، ہلاک ہونے والے۔ اللہ، غزوہ احد میں مشرکین نے نعرہ لگایا تھا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا بت کہاں ہے؟ تو صحابہ کو حضرت نے کہا کہہ دو کہ لنا المولا ولا مولا لکم، ہم ایک اللہ کو مانتے ہو تم کہاں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اول حبل، حبل بڑا بت تھا، زندہ باد۔ تو حضرت نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل۔ معلوم ہوا کہ باطل کے مقابلے میں بامانہ نعرہ لگانا یہ بھی اہل حق کی ذمہ داری ہے اور سنت طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء جب اسمبلی پہنچے تو لوگوں کو بہت ناگوار گزرا، خاص کر مساٹیر کو، انگریز کے گماشتوں کو، یار مولوی آ گئے اسمبلی میں، بڑی مصیبت ہو گئی۔ تو ایک عورت پنجاب سے منتخب ہوئی تھی اس زمانے میں، اس کو سب اوباشوں نے سمجھایا کہ آپ آ جائیں نا تو مولویوں سے ہاتھ ملائے گا تاکہ یہ خفا ہو جائے۔
تو سب لوگوں سے وہ ہاتھ ملا کے مولانا غلام غوث صاحب پہلی کرسی پہ بیٹھ گئے. جب وہ آنے لگی تو حضرت نے کہا کہ مجھے یہ پہلی کرسی دو. سمجھ گئے بہت ذہین و ذکی ہے, زیغم اسلام طرح سے غیرتی لیڈر تھے زمانے کے. ان کے زمانے میں ان سے کسی نے جیتا نہیں. جب وہ آ گئی ہاتھ ملانے تو حضرت کھڑے ہو گئے اور فرمایا بی بی ہم تو گلے ملیں گے کیونکہ بہت دنوں بعد مل رہے ہیں. انی لازم یا فرعون مذکورا. مولانا کے عجائب و غرائب ہے. اللہ رب العالمین نے حاضر جواب بنایا تھا ان کو, اور ایسا حاضر جواب کہ جس کو ایک دفعہ جواب دیا مرتے دم تک سامنے نہیں آیا. اور ان کے ایک ساتھی تھے, ذرا موٹے مولوی تھے, کھانا وانا کھا کے ایسا ایسا کر رہے تھے. تو ایک عورت گزر رہی تھی, ان سے کہ مولانا مٹکا کہاں کتنے کا خریدا ہے؟ پیٹ نکلا ہوا تھا نا. تو مولانا نے پیچھے سے آواز دی کہ بی بی مٹکا ٹوٹیوں سمیت مہنگے پڑتے ہیں. بہت مہنگا پڑتا ہے. یہ جواب کفار کو اور فاسق کو یہ دینا ضروری ہے, صرف خوش ہونا نہیں ہے. ہم جب ریسٹ ہاؤس میں تھے تو روافظ بھی ساتھ تھے, تو ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا فضل علی, اس نے جامعہ فاروقیہ کے سامنے ہمارے ایک بہترین نوجوان کو رمضان میں سحری کے وقت قتل کیا تھا. ایک زمانے میں اس کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اس جوان کو بھی جانتا ہوں, اس کو بھی جانتا ہوں اس وقت سے. تو یہ جب ہم جیل میں تھے تو میرے کمرے میں آتا تھا, پیر ویر ہاتھ دباتا تھا, بات چیت کرتا تھا. تو ایک دن مجھ سے کہتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں ہماری ایک بات سننے میں آئی. میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ بات اپنے اپنے جو مولوی یہاں ہیں نا ان سے پہلے پوچھو کہ وہ اس کو صحیح مان لے کہ یہ روایت صحیح ہے. بہت نامناسب بات کہ حضرت عمر کا ایسا فعل ہوتا تھا. جی ہاں, ان کو تو توبہ توبہ کرنے سے کچھ نہیں, وہ تو خوش ہو جاتا, اس کو تو ہمیشہ کے لیے خاموش کر رہا تھا. انہوں نے کہا میں نے پوچھا ہے طالب جوہری, عرفان درابیدی اور عباس کمیلی سب کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ اب سن لو, صحیح روایت وہ ہوتی ہے جو آپ کے اماموں سے ثابت ہو. کہنے لگا بالکل. تو میں نے کہا اماموں نے یہ فعل حضرت عمر کا اپنے ساتھ نقل کیا ہے کسی اور کے ساتھ, یہ معلوم کرے. بس پھر ایک ایسا جاتا تھا دوسرا حضرت حضرت تھوڑا وقت لگتا ہے, بہت مشکل سوال ہو گیا. جو نہیں سمجھے وہ تو نہ سمجھے, بہت اچھا ہے. ان کے لیے نہ سمجھنا علم ہے. ہمارے بزرگوں کو جب پتہ چلا دیر تک دعائیں دیتے رہے, پھر تو گھبرا گئے کہ کیا بات شروع کر دی. میں نے کہا نہیں, بات لگ گئی ٹھکانے پہ. خلاصہ نکلا ہے اس کا کہ مستند روایت کا اپنا وہ مفعول دکھا دے ذرا مجھے کہ وہ کون تھا, ان کا پتہ چل جائے گا. اب وہ کیسے دکھا سکتے ہیں اسے؟ اب تو روایت کرنے والے سارے پھنس گئے. تاہم اور مفتری کا یہی حال ہوگا. جو مصطفی نے اخیار پر تہمت لگائے, اللہ ان کو دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار کرے.